محمد بن عبد الوہاب صاحب کا بیٹا ہے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب المتوفا 1242 ہجری، اب 1442 چل رہا ہے، ایگزیکٹ 200 سال پہلے وہ فوت ہوئے ہیں۔ ان کی کتاب ہے سیرت الرسول، جس کے حوالے الرحیق المختوم میں بھی موجود ہیں۔ آلموسٹ 800 صفحوں کی یہ کتاب ہے، اس کا PDF ہماری ویب سائٹ پہ رکھا ہوا ہے، اور ہارڈ کاپی بھی آپ ہماری اکیڈمی میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کل اس کی وہ ختم ہوئی ہوئی ہیں، پرنٹنگ میں گئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ کو مل جائے گا۔ اور یہ جیلم سے ہی چھپی ہے، دارالاسلام نے عربی میں چھاپی تھی، اردو ترجمہ ہی نہیں کیا۔ جیلم والوں سے ہو گیا، آپ وہ پچھتا رہے ہوں گے کہ کیوں ہو گیا۔ اس میں اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں خلفائے راشدین کے اوپر بھی انہوں نے چیپٹر باندھے اینڈ پہ نا، تو مولا علی والا ذرا چیپٹر نکال لیں، اس میں کئی ایک حوالے ہیں، وہ آج ٹاپک نہیں، چونکہ اسی ٹاپک سب و شتم کو میں کور کر رہا ہوں، تو اس میں 797 نمبر پیج ہے، عربی میں بھی آپ کو مل جائے گا، اردو میں بھی حضرت علی والا چیپٹر بالکل اینڈ پہ۔ تو یہ جس کو کہتے ہیں نہیں ہم وہابی ان کی وجہ سے، ویسے تو کہتے ہیں اللہ کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے نہیں، وہ انہی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، ویسے وہ بھی غلط ہے، کیونکہ ان کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب اور یہ ان کا بیٹا ہے عبداللہ۔ وہ لکھتے ہیں بنو امیہ ان کی تنقیس اور ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے رہے، مگر اس سے علماء کے دل میں ان کی محبت بڑھ گئی، مولا علی کی، اور قدر و منزلت میں اضافہ ہو گیا۔ عمر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، بنو امیہ 60 سال تک ان کو گالیاں دیتے رہے، مگر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، بلکہ ان کی شان پہلے سے بھی بلند ہو گئی۔ دین نے ایک عمارت کھڑی کی جس کو دنیا نے گرانے کی کوشش کی، دنیا کچھ نہ بنا سکی، اور جو کچھ بنایا اس کو بھی منہدم کر دیا۔ یعنی مولا علی سے جو ٹکرایا وہ خود ہی بدنام ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں، بنو امیہ نے 60 سال تک لعنت کی ہے نا، 1400 سال سے لعنتیں کھا رہے ہیں۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو لعنتیں کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، یہ یعنی ایک مکافات عمل والا مسئلہ ہے، تو وہ اپنی کیتیاں گیا نے، دوسرے الفاظ میں وہ پنجابی میں کہا جاتا ہے نا، اپنے کیے ہوئے اعمال آگے ہیں۔ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ یار یہ بھی ہو جاتا ہے، دنیا مکافات عمل کا نام ہے، یہاں پہ ایسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو حوالے ہو گئے بزرگوں کے۔ اس دور میں انٹرنیشنل لیول کے اوپر مسلمانوں میں جینیس پرسنالٹی ہیں مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی۔ تیسرا والا میں طاق کرنے کے لیے ان کا پیش کر دیتا ہوں، خلافت و ملوکیت، کیونکہ پڑھا لکھا طبقہ تو مولویوں کو اور اماموں بزرگوں کو کسی کھاتے میں نہیں مانتا، وہ کہتا ہے جی کوئی کو پڑھ لکھے سیاڑے بندے دی گل کرو۔ مولوی تو ہو سکتا ہے ان کو کچھ نہ سمجھتے ہوں، لیکن جو ان کو سمجھتے ہیں نا وہ ان کو اور ان کے بزرگوں کو کچھ نہیں سمجھتے، تو لہٰذا ہم نے تو ہر طبقے کو ایڈریس کرنا ہے نا، یہ تو انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے۔ یہ خلافت و ملوکیت کا نیا ورژن ہے اور پوری تخریج کے ساتھ ہے، ایک ایک بات کا نیچے ریفرنس لکھا ہوا ہے اہل سنت کی کتابوں کا۔ اس میں جو چیپٹر ہے نا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد، اس میں وہ لکھتے ہیں ایک اور نہایت مکروہ بدعت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود اور ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر خطبوں میں برسر ممبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عین روضہ نبوی کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور ان کے قریب ترین رشتہ دار اپنے کانوں سے یہ گالیاں سنتے تھے۔ یہ مسند ابی یعلا میں موجود ہے۔ سیدنا حسن و حسین کے سامنے مروان بن حکم نے کہا کہ اہل بیت تو ہے ہی لعنت والے لوگ، اہل بیت کا لفظ استعمال کر کے پھر انہوں نے جواب بھی دیا اس کا۔ یہ مسند ابی یعلا میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ کسی کے مرنے کے بعد اس کو گالیاں دینا شریعت کو تو درکنار انسانی اخلاق کے بھی خلاف تھا، اور خاص طور پر جمعے کے خطبے کو اس گندگی سے آلودہ کرنا تو دین اور اخلاق کے لحاظ سے سخت گھناؤنا فعل تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کر اپنے خاندان کی دوسری غلط روایات کی طرح اس روایت کو بھی بدل ڈالا، اور خطبہ جمعہ میں سیدنا علی پر سب کرنے کی بجائے یہ آیت پڑھنا شروع کر دی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔
اب یہی بات مودودی صاحب نے جب لکھی نا تو علماء کہتے ہیں مودودی پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کرتا رہتا. میں نے اس سے پہلے بابوں کے والے دیے ہیں, ٹھیک ہے, حالانکہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. تو یہ آپ جن بابوں کو مانتے تھے نا, ہم نے انہی کی کتابوں کے حوالے آپ کو پیش کر دیے. یہ حوالے تھے آپ کے لیے. ویسے آپ کا تو چیپٹر یہیں پہ کلوز ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ تو کہتے ہیں جب بزرگ فرما دے تو دلیل تو ان سے مانگنا ہی گستاخی ہے. اب میں جو پڑھی لکھی عوام ہے جن کو ہم نے اتنا ایجوکیٹ کر کے بکش بنایا ہے, وہ تو ہم سے سوال کریں گے کہ ان بزرگوں کو تو چھوڑیں, آپ ہمیں دلائل دیں بخاری سے, مسلم سے, حدیث کی کتابوں سے. تو ظاہر ہے پڑھے لکھے طبقے کو بھی تو ایڈریس کرنا چاہیے نا. ان لوگوں کو تو ایڈریس کر لیا. تو ان کے لیے ہم نے ریسرچ پیپر کے اندر جو چوتھا ٹاپک تھا, سب ٹاپک, اس کے اندر یہ سب کچھ کور کیا ہے, یہ 5B ریسرچ پیپر کے اندر. تو وہ سارا کچھ تو ایک نشست میں کرنا مشکل ہے. میں چند ایک چیزیں اس میں سے کور کر دیتا ہوں اسی ایک ٹاپک سے ریلیٹڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دوبارہ شاید میں اس کو پھر ریکارڈنگ میں نہ لے کر آؤں. روزانہ تو اس طرح کی باتیں نہیں ہو سکتی. اب یہ محرم بھی چل رہا ہے اور ایک ایشو بھی اٹھا ہوا ہے, تو میں جلدی جلدی اس کو کور کرتا ہوں, ایک پوری ڈاکٹرن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین. سب سے پہلے تو بخاری اور مسلم کی وہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو. اچھا, یہ لفظ صحابہ بھی بول سکتے ہیں, صحابہ بھی بول سکتے ہیں. عربی میں یہ دونوں مستعمل ہیں, زیر کے ساتھ بھی زبر کے ساتھ. اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو, میرے صحابی نے جو ایک مد 600 گرام آلموسٹ آدھا کلو خیرات کیا تھا, تم اس کو بھی نہیں پہنچ سکتے, اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. احد پہاڑ کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا وہ سونے کا ہو اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اور میرا صحابی ایک پاؤ بھی گندم خیرات کر دے, وہ وزنی ہے, کیونکہ اس نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا مشکل وقت میں. اب اسی حدیث کا ایک تلخ پہلو ہے کہ یہ حدیث بھی یہ لوگ آدھی پیش کرتے ہیں, یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث بھی پوری پیش کر سکیں, کیونکہ اس میں قیامت مضمر ہے. یہ پوری حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے. بخاری میں اس کا نمبر ہے 3673, مسلم میں 6488. اس میں الفاظ ہیں, ابو سعید خدری کہتے ہیں ایک دفعہ جھگڑا ہوا تو حضرت خالد ابن ولید نے جذبات میں آ کے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دے دی. نبی علیہ السلام تک شکایت پہنچی تو آپ نے حضرت خالد ابن ولید کو ڈانٹا کہ تم میرے صحابہ کو گالی مت دو. اب تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو نا, عبد الرحمن بن عوف کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ تو بعد میں صحابہ جو بنے تھے ان کو کہا گیا کہ آپ بڑے سینئر صحابہ کو برا نہ کہو. ہم لوگوں کو تو آٹومیٹکلی پہنچ گیا یہ میسج, لیکن جہاں طویل خاص کے اعتبار سے تھا وہ انہوں نے آدھا پیش کیا, آدھی حدیث میرے صحابہ کو گالی مت دو. وہی بات ہے علماء یہود والا کردار, افتؤمنون ببعض الکتاب. یہ حدیث کا حصہ کیوں انہوں نے چھپایا؟ اس لیے چھپایا کہ اگر یہ حصہ سامنے آتا تو لوگوں نے سوال کرنا تھا کہ یہ نبی علیہ السلام نے تو صحابہ کو ہی منع کیا تھا کہ سینئر صحابہ کو گالی نہیں دینی, تو جو سینئر ترین صحابی ہیں خلفائے راشدین میں سے مولا علی, ان کو جو سب و شتم کرے گا اس کے بارے میں پھر شرعی حکم کیا ہوگا؟ ویسے پبلک کو انہوں نے کرایا صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہے, ہماری ویڈیو سے پہلے. اب کہتے ہیں نہیں وہ گناہ کبیرہ ہے. اب کیوں نہیں کفر رہا؟ کیونکہ ان کو پتا چلا کہ تو کفر کہاں تک جائے گا. جن کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں سب سے پہلے ان پہ لوٹے گا کفر, تو انہی کو بچانے کے لیے انہوں نے حدیث بھی آدھی بیان کی. تو انو میرے صحابہ کو گالی مت دو, آندھا کو مولوی بیان کریں, ان کو پوری حدیث پڑھ, صحیح مسلم 6488. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں 1393 نمبر حدیث, کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مردوں کو گالی مت دو, وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے. یعنی جو بندہ مر گیا نا, آپ اس کو گالی نہیں دے سکتے, کیونکہ آپ تو اللہ کے پاس جا چکے ہیں. اچھے اعمال کیے تو ان کا فائدہ مل رہا ہوگا, برے اعمال کو بھگت رہا ہوگا. یہ میں نے ایک پورا مقدمہ بنایا ہے ایک بعد کے ٹاپک کے لیے, یہ احادیث جمع کر کے, تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تھے تو
اس کے بعد تو ان پہ سب و شتم کرنا اس سے بڑا جرم تھا. دیکھیں زندگی میں آپ اختلاف رائے میں جذباتی ہو کے ایک دوسرے کو گالی بھی دے سکتے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے. مسلم میں ذرا ڈیٹیل ہے, حضرت عباس اور حضرت علی کا جھگڑا ہوا جو اکثر ناسبی پیش کرتے ہیں. ان کے پاس رہنے کو ایک ہی بات رہ گئی ہے. تو حضرت عباس جذباتی ہو گئے اور ظاہر چچا بھی لگتے تھے حضرت علی کے. انہوں نے حضرت علی کو کچھ نازیبا الفاظ بول دیے. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تو بنو ہاشم کے اندر سے سلسلہ شروع ہوا ہے جو ہے صحابہ پہ سب و شتم کرنے کا. ایک واقعہ پکڑا ہوا ہے. یہ تو آمنے سامنے جھگڑا ہوا ہے, تو معاملہ ہی اور ہے. مرنے کے بعد آپ کا غصہ ہی ٹھنڈا نہ ہو, آپ 60 سال تک گالیاں نکالتے رہیں, تو اس پہ تو آپ کو ذہنی مریض ہی کہا جا سکتا ہے. اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں یار وہ جب تلواریں اٹھ گئی تو گالی تو پھر چھوٹی چیز ہے. نہ سر, تلواروں کے مقابلے میں گالی چھوٹی چیز اس وقت ہے جب دو بدو ہو. جب ایک بندہ مر جائے, مرنے کے بعد تو دشمن کا بھی ذکر لوگ طریقے سے کرتے ہیں. مرنے کے بعد ممبروں پہ مسجد کے اندر اس پہ لانتیں کروائی جائیں تو یہ اس کے خلاف تلوار اٹھانے سے بڑا جرم ہے. یہ تو آپ کے خود اپنے نفسیاتی مریض ہونے کا ثبوت ہے اور اخلاقیات کے ایک پست ترین لیول پہ ہونے کا ثبوت ہے اگر آپ یہ حرکت کرتے ہیں. تو یہ اپنے ویٹیج میں اس سے بڑا جرم ہے تلوار اٹھانے سے. وہ تو ایک واقعہ ہوا, وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے, چچا باپ کی مثل ہوتا ہے. تو حضرت علی کے باپ کی حیثیت سے تھے حضرت عباس. باپ اگر اپنے بیٹے کو غصے میں گالی دے لے اور ایک دفعہ دے لے, یہ تو نہیں کہ حضرت عباس جو ہیں وہ روزانہ ممبر پہ چڑھ جاتے تھے اور حضرت علی پہ سب و شتم کرتے تھے. پھر آگے ان کی اولاد بھی وہ حضرت علی کی وفات کے بعد بھی اپنے باپ کے اس واقعے کو یاد کر کر کے تو جناب ممبروں پہ لعنت کیا کر. نعوذ باللہ, یعنی وہ کہانی کرائیں جو آپ ایکسیپٹ کریں. اس لیے دیکھیں پڑھا لکھا طبقہ کہتا ہے یار علماء میں تو کامن سینس بھی نہیں ہے. پھر کہتے ہیں علماء کی عزت نہیں ہے. یار آپ اپنی عزت کروائیں نا. تو یہ دو چیزوں کو آپ مکس کرتے ہیں. میں ساتھ ساتھ نا ہر چیز کلیئر کر رہا ہوں. کوئی چیز رہ گی نا آپ نے اینڈ پہ مجھے یاد کرا دیں, تسی بھی بڑے ایکسپرٹ ہو. تو میں کوشش کریں کوئی شہر ہوئے نا, کوئی دوبارہ تو ریکارڈنگ نہیں میں نے کروانی. اچھا, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. بخاری میں 6788, مسلم میں 4410. ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ حضور کے پاس آیا. لوگوں نے سفارش کے لیے اسامہ بن زید کو بھیج دیا. اونچے خاندان سے تھی. نبی علیہ السلام کو جلال آیا, آپ نے مسجد میں ممبر رکھا اور آپ نے خطبہ دیا. آپ نے فرمایا تم سے اگلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے الگ قوانین اور عام لوگوں کے لیے الگ ہوتے تھے. اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹواتا. یہ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جب کوئی جرم کرے گا نا, پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ فاطمہ بنت محمد ہے یا وہ عام فاطمہ ہے. جو جرم کرے گا وہ مجرم ہوگا. تو اگر سیدہ فاطمہ کے بارے میں نبی علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں تو جو لوگ فتح مکہ پر معافی مانگ کر مسلمان ہوئے یا طلقاء ہیں, اگرچہ وہ صحابی ہیں, ان کا مرتبہ تو بہت نیچے ہے نا سیدہ فاطمہ کے مقابلے میں. وہ اگر کوئی غلط چیز کریں گے تو نبی علیہ السلام کا حکم ان پہ بھی ہے, جسے فٹ اسے گفٹ. اس سے بھی بڑھ کر جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے 824. شیخ البانی, شیخ زبیر علی دونوں سے ہی کہتے ہیں, اہل حدیث کے ہر ممبر سے بیان ہوتی ہے کہ اہل شام میں سے ایک شخص آ کے عبداللہ بن عمر سے پوچھتا ہے یہ حج تمتع جائز ہے؟ وہ کہتے ہیں جائز, تو سنت ہے, نبی علیہ السلام نے جاری کیا. ان کے آپ کے والد تو منع کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ بتاؤ اگر کسی کام کو رسول اللہ جاری کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے والد اس کی مخالفت کرے تو میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی؟ اس نے کہا نبی علیہ السلام کی. تو آپ فرمایا کہ نبی علیہ السلام حج تمتع کا حکم دیتے تھے, تو اب کسی اور کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اب آج بھی داؤد ورڈ بائی ورڈ اس حدیث کو سنیں. خالد بن معدان تابعی کہتے ہیں کہ مقدام بن مادی کرب صحابی ہیں, بڑے مشہور صحابی ہیں یہ. انہی سے وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ نے قرآن اور اس کی مثل یعنی سنت عطا فرمائی. مقدام بن مادی کرب عمر بن اسود اور قبیلہ بنو اسد کا ایک آدمی جو اہل قنسرین میں سے تھا, حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے جب وہ شام کے اندر یعنی بادشاہ تھے. معاویہ نے مقدام سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ حسن ابن علی وفات پا گئے ہیں؟ تو مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی مسلمان کی موت پہ کیا پڑھنا چاہیے؟
یہی. اب یہ پڑھنا ایک صحابی کا کیا یہ جرم تھا؟ جب انہوں نے یہ پڑھا تو ابو داؤد نے کیا لکھا؟ فقال لہ فلان، تو ایک آدمی نے، ایک مرد نے، فلاں شخص نے اس کے جواب میں کہا. اب یہ فلاں کون ہے؟ وہ حضرت معاویہ خود تھے، کیونکہ مسند احمد میں موجود ہے معاویہ نے مقدام سے کہا. ابو داؤد کی عادت ہے کہ وہ جب کسی صحابی کا غلط کام آ رہا ہو نا تو اس کو فلاں کر جاتے ہیں. ابو داؤد کے اندر کئی مثالیں میں نے اس پمفلٹ میں لکھی ہیں. جب فلاں شخص فلاں کو ملنے کوفے آیا تو علی پر لعنت کروائی. وہ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے کہ جب معاویہ ابن ابی سفیان مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے کے لیے کوفہ آئے تو حضرت علی پہ لعنت کروائی. تو ابو داؤد نے فلاں فلاں کر دیا. میرا یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. سنی اور شیعہ کی کتابوں میں حق چھپانے کی مثالیں. یہی کام نہج البلاغہ میں جب مولا علی کا خطبہ حضرت عمر کے بارے میں آیا تو شیعہ نے بھی وہاں پہ وہ فلاں شخص پہ اللہ کی رحمت ہو، اس نے دین کے لیے یہ خدمات کی. یہ کام شیعہ نے بھی پایا تو کام سنیہ نے بھی پایا. ٹھیک ہے نا جی. تو جدو کوئی کام پائے تو اس کام کو صرف اسی کاٹ سکنے ہیں اللہ دے فضل. یہ میں کوئی تکبر کے طور پہ نہیں، میں جسٹ جوک کے طور پہ بول رہا ہوتا ہوں، کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو حضرت معاویہ نے کہا، مسند احمد میں بھی اور المعجم الکبیر طبرانی میں بھی موجود ہے جو میں نے نمبر بتایا، کہ حضرت معاویہ نے یہ کہا کہ مقدام کیا تم حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا تھا نا آپ کو پتا چلے گا قاتل کون ہے یہ تو ہم نہیں کہتے، لیکن بینیفیشری کون ہے، خوشی کسے ہوئی حسن کے مرنے پر؟ آل امیہ کو. انہوں نے کہا، اب مقدام بن مادی کرب کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا میں حسن کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا اور فرما رہے تھے حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے. یعنی مقدام بن مادی کرب کہتے ہیں میں نے نبی الاسلام کو خود دیکھا ہے کہ اپنے زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھایا ہے، دوسری طرف حسین ابن علی کو، اور کہہ رہے ہیں حسن مجھ سے ہے حسین علی سے ہے. اور یار جس نے نبی کو اتنی محبت کرتے ہوئے دیکھا ہو تو سر پھر اس شخص کی وفات کے اوپر اس کو پھر غم تو ہوگا نا. تو وہ حضرت معاویہ کو جواب دے رہے ہیں کہ میں کیوں نہ مصیبت سمجھوں جب نبی الاسلام اتنی محبت ان سے کرتے تھے. اور بخاری کے تو الفاظ میں نے بتایا نا ابن عمر کے، صحیح بخاری 3753، حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہائے ہائے ہائے. اب وہ جو اسدی شخص مقدام بن مادی کرب کے ساتھ گیا ہوا تھا نا حضرت معاویہ کو ملنے ہوئے، آپ کو پتہ ہے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں چمچے. وہ چمچا تھا. اس نے دیکھا کہ جب معاویہ ہی توہین کر رہے ہیں حضرت حسن ابن علی کی، یہ بات کہہ کے کہ حسن کا مرنا کوئی مصیبت ہے، انہوں نے کہا میں بھی بیچ اپنا تھوڑا لچ تال دیا. تو اس نے کہا فقال الاسدی جمرۃ اطفئ اللہ، حسن تو ایک آگ کا کوئلہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو اہل بیت کے ساتھ بغض رکھنے والے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. صحیح مسلم 240. اور یہ آپ دیکھ لیں سیدنا علی کی اولاد کے ساتھ غدیر خم پہ جو نبی علیہ السلام نے کہا تھا میں اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، 6225 سے 6228 تک صحیح مسلم میں، وہ اہل بیت سے مراد مولا علی اور ان کی اولاد لی تھی. کیونکہ سنن نسائی الکبریٰ میں مسند احمد میں آگے الفاظ ہے غدیر خم کی حدیث کے کہ مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے دوران یعنی غدیر خم پہ بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی، جس کا آقا میں اس کا آقا علی. اور پھر کہا اے اللہ علی جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، جو علی سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ. کیونکہ علی کی اولاد نہیں ذبح ہونا تھا نا. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں وہ اسدی کہتا ہے کہ حسن تو آگ کا ایک انگارہ تھا، ایک کوئلہ تھا داغتا ہوا جس کو اللہ نے بجھا دیا. یہ اس جملے کے اندر پوری قیامت ہے. آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں نا، اس ایک جملے کو اگر کھولیں نا تو میں گھنٹوں بول سکتا ہوں. یہ کسی کے لیے یہ جملہ کیوں بولا جاتا ہے؟
کہ فلاں شخص دہتا ہوا انگارہ ہے. پرانے زمانے میں جب آپ نے آگ روشن کرنی ہوتی تھی تو دوسرے گھروں سے آپ کوئلہ لے کے آتے تھے. کوئلے کے اندر ہلکی سی آگ چل رہی ہوتی ہے. وہ آگ لا کے جب آپ لکڑیوں میں رکھتے ہیں تو لکڑیاں بھڑک اٹھتی ہیں. یہ لکڑیوں کو بھڑکانے والی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے دہتا ہوا کوئلہ. حسن کو اس نے دہتا ہوا کوئلہ کیوں کہا؟ چونکہ حضرت معاویہ نے صلح کی بھی تھی حسن ابن علی کے ساتھ کچھ شرائط کے اوپر. ان شرائط میں سے صرف ایک ہی شرط پوری کی تھی کہ جو مال غنیمت جو قرآن حکیم میں سورۃ الانفال میں آیا کہ اہل بیت کو 5واں حصہ ملے گا بیت المال میں سے، چونکہ ان پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، وہ دیتے تھے. باقی جو 4 شرائط تھیں، نمبر 1 حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق حکومت چلائیں گے، کوئی نہیں پوری کی. نمبر 2 حضرت علی کے ساتھیوں نے جو ہتھیار ڈال دیے ہیں صلح حسن کے بعد، وہ ان کے ساتھ ظلم و ستم نہیں ہوگا. آپ یہ میرا پمفلٹ پڑھیں، میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ سب کچھ موجود ہے ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا. نمبر 3 ممبروں کے اوپر جو سب و شتم کا سلسلہ جاری ہے حسن ابن علی کے والد علی ابن ابی طالب پہ، وہ ختم کروایا جائے. وہ چلتا رہا، صحیح مسلم میں ہے 6229 نمبر حدیث. مولا علی پہ لعنت کے الفاظ کے ساتھ لعنت کی جاتی تھی آل مروان کی طرف سے. اسی طریقے سے حضرت معاویہ اپنے بعد امت کو شورا پہ چھوڑیں گے، اپنے بیٹے کو نامزد نہیں کریں گے. لیکن وہ بھی آپ بخاری اٹھا کے 4827 نمبر حدیث 4827 دیکھ لیں. صحابہ نے مخالفت کی، انہوں نے زبردستی کیا. ٹھیک ہے، تو کوئی ایک شرط بھی نہیں مانی سوائے ایک مال غنیمت والا معاملہ. تو یہ سارے شرائط تھیں. اب یہ شرائط جب کوئی بندہ پورا نہ کر رہا ہو تو جس سے صلح ہوئی ہو اس سے ڈر تو لگا رہتا ہے نا کہ کہیں یہ بھی اپنا صبر کا پیمانہ اس کا لبریز ہو اور یہ دوبارہ سے خلافت کے لیے کوئی تحریک اٹھا دے. جو جب تحریک اٹھائے گا تو تحریک اٹھانے والا جو شخص ہے وہ ایک دہتا ہوا کوئلہ ہوگا جس سے آگ بھڑک سکتی ہے، خلافت راشدہ دوبارہ سے چڑھ سکتی ہے. اب آپ کو اس جملے کی گہرائی پتہ چلی. حسن ایک دہتا ہوا کوئلہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا. انہوں نے کہا شکر ہے ختم ہوا ہے، انہوں نے اپنی مرضی نال کام ٹور کے رکھیں گے. سمجھ آئیے آپ کو؟ اب یہ جب گفتگو ہو رہی ہو کسی صحابی کے سامنے، یہ کسی وہابی کے آگے نہیں ہو رہی تھی، یہ صحابی کے آگے بات ہو رہی تھی، نہ کسی بابی کے آگے ہو رہی تھی. بابی بابوں کا دفاع کرتے ہیں، وہابی اپنے وہ بادشاہوں کا دفاع کرتے ہیں. یہ صحابی تھا مقدام بن مادی کرب. اس نے کہا کہ پہلے معاویہ نے یہ بات کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حسن کا مرنا کوئی مصیبت ہے. اب اس کے چمچے نے آگے سے یہ بات کر دی ہے کہ حسن تو ایک آگ کا انگارہ تھا، اسے بجھا دیا اللہ نے. ہائے 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 ہائے. اب مقدام فقال المقدام، مقدام نے کہا اما انا، انہوں نے کہا معاویہ جت تک میرا تعلق ہے نا، فلا ابرح اليوم، آج میں اس وقت تک یہاں سے تیرے دربار سے نہیں اٹھوں گا، حتی اغیظک، یہاں تک کہ میں تجھے غصہ نہ دلاؤں. یعنی تو نے مجھے تکلیف دی ہے نا حضرت حسن ابن علی کے بارے میں کامنٹس کر کے نیگیٹو، میں تجھے ایسی باتیں کروں گا کہ تجھے غصہ دلاؤں. وَأُسْمِعَكَ مَا تَكْرَهُ، اور میں تجھے ایسی باتیں سناؤں گا تجھے بری لگیں گی. جب کسی کی حقیقت اسے کھول کے بیان کی جائے نا تو بڑے سے بڑے صبر کرنے والے شخص کو بھی بری لگتی ہے. پھر کہا اے معاویہ اگر میں سچ کہوں تو میری تصدیق کر دینا، اور اگر میں غلط کہوں تو تردید کر دینا. معاویہ نے کہا ایسا ہی کروں گا. مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونا پہننے سے منع فرمایا ہے؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں ہمیں بھی پتا ہے مرد کے لیے سونا حرام ہے. مقدام نے پھر کہا معاویہ تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا تمہیں خبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ریشم پہننے سے روکا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. حضرت مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر تیسری بات پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درندوں کی کھالیں پہننے اور درندوں پر سواری کرنے، یعنی شیر کی کھال پہننا یہ تکبر کی علامت ہے، اس سے منع فرمایا؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں. مقدام نے کہا اللہ کی قسم میں نے یہ سب کچھ تمہارے گھر میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے اے معاویہ. یعنی تم مانتے بھی ہو کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے، ریشم مرد کے لیے حرام ہے، درندوں کی کھالیں پہننا حرام ہے. یہ تینوں حرام کام جو تم خود جانتے ہو تمہارے گھر میں ہوتے ہیں. اب میں نہیں کہتا کہ حضرت معاویہ نے سونے کے کڑے یا وہ کوئی لاکٹ پہنا ہوا تھا،
میرا اس نے ظن ہے کہ ان کے بال بچے ہی کرتے ہوں گے. گھر میں ظاہر ہے کہ میرے آپ کے بچے تو نہیں تھے نا, ان کے ہی ہوں گے. ہم اس نے ظن رکھتے ہیں کہ وہ خود نہیں کرتے تھے. اب یہ بات کرنے کے بعد تو آپ تو کہتے ہیں جی امام حنیفہ کا قول دکھاتے ہیں, آگے حدیث دکھاتے ہیں, لوگ کو رجوع ہی نہیں کرتے, کہتے ہیں حدیث کو ہم نے چھوڑنا ہے. اب یہاں پہ نبی علیہ السلام کی حدیث ان کو پتہ ہے, حضرت معاویہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ توبہ کریں. اب کیا ہوا؟ مقدام نے کہا اللہ کی قسم یہ سب کچھ آپ کے گھر میں ہوتا ہے اے معاویہ. اس پر معاویہ نے کہا اے مقدام مجھے معلوم تھا کہ میں تجھ سے ہرگز بچ نہیں سکوں گا, یعنی میری کمزوریاں تجھے پتہ ہیں. حالانکہ ہونا چاہیے تھا معاویہ اے مقدام میں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں آج تک جو کچھ مجھ سے ہوا میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف کرے, آئندہ میں اپنی اصلاح کروں گا. کیونکہ آپ تو ہمیں یہی بتاتے ہیں نا کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی آپ کا مذہب ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں امام حنیفہ کے سامنے حدیثیں آتی تھی وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے, تو یہ امام حنیفہ سے بہت پہلے ہی معاملہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے. مجھے پتا تھا میں گلے نہیں تیرے کو جیت سکتا. اے منو بھی کہہ رہے ہوندے نے او علی دی زبان بڑی لمبی ہے. او زبان نہیں لمبی, سچ ہوتا ہی اتنا طاقتور ہے کہ اس سے آپ جیت ہی نہیں سکتے. یہ تواڈے بزرگ بابے بھی یہی کہتے سن کہ میں گلے تواڈے کو نہیں جیت سکتا. انشاءاللہ تسی بھی نہیں جیت سکو گے کیونکہ بات ہی سچی ہے. آپ دیکھ لینا اے مقدام مجھے معلوم تھا کہ میں تجھ سے ہرگز نہیں بچ سکوں گا. خالد بن معدان نے بیان کیا کہ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مقدام کے لیے اس قدر انعام کا حکم دیا. انہوں نے کہا جی بیت المال میں سے لا کے ذرا مال دو. بادشاہ آپ کو پتا ہے نا وہ جب کسی کو خوش کرنا چاہتے تھے تو مال دیتے تھے. تو مقدام بن مادی کرب کو انہوں نے کہا اس کو انعام دو اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو بھی دو. چنانچہ حضرت مقدام کو جب مال دیا گیا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں میں وہیں تقسیم کر دیا. حضرت معاویہ نے گفٹ دیا, انہوں نے تحفہ سنت کے مطابق قبول کر لیا, لیکن وہ آج کل مولویوں والی سنت نہیں سی کہ لے کے بوجھ پا لیندے. نبی علیہ السلام کو بھی جو گفٹ آتے تھے آپ قبول کرتے تھے, صحابہ میں ہی بانٹ دیتے تھے. تو مقدام بن مادی کرب کو جتنی رقم حضرت معاویہ نے اس وقت دی بیت المال میں سے, انہوں نے لے کے ادھر ہی غریبوں میں تقسیم کر دی. سچا بندہ جو ہے اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے, وہ بینیفیشری نہیں ہوتا کسی کا, اس کی روٹی روزی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوتی. چنانچہ مقدام نے اپنے ساتھیوں میں سے تقسیم کر دیا, مگر اس اسدی نے جو کچھ وصول کیا وہ کسی کو کچھ نہ دیا. اور جنہیں کیا سی نا حسن آگ کا انگارہ ہے, اس کا کریکٹر بھی نقل کر دیا امام داؤد نے, اس نے کسی کو کوئی چیز نہیں دی. ٹھیک ہو گیا, وہ ظاہر ہو گیا ہی مال لینڈ سی. بعد میں جب حضرت معاویہ کو یہ خبر پہنچی کہ مقدام نے سب کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا, تو حضرت معاویہ نے کہا مقدام کھلے ہاتھ کے سخی آدمی ہے اور اسدی اپنے مال کی خوب حفاظت کرنے والا ہے. یعنی حضرت معاویہ کو جب بتایا گیا نا کہ انہوں نے باہر نکلتے ہی آپ کے لوگوں میں ہی مال تقسیم کر دیا ہے, تو حضرت معاویہ نے بھی تعریف کی حضرت مقدام بن مادی کرب کی. ان کو گستاخ صحابہ اور رافضی نہیں کہا مقدام کو, ان کا یار گل تو صحیح کی تھی انہیں. تسی بھی مان جاؤ میں گلا صحیح کرنا بھائی, ناراض نہ ہویا کرو. اچھا اس کی شرح جو ہے دارالاسلام نے لکھی ہے بھائی, میں نے نہیں لکھی. اور دارالاسلام میں بھی شیخ زبیر صاحب نے نہیں لکھی ہے. شیخ زبیر صاحب نے صرف حدیثوں پہ صحت کا حکم لگایا, جو شرح ہے وہ دوسرے علماء نے لکھی ہے. اور صلاح الدین یوسف صاحب نے بھی اس کے اوپر یعنی کہ تقریض لگائی ہوئی ہے. اس کی شرح میں لکھتے ہیں, اب دیکھیں دارالاسلام ورڈ بائی ورڈ آپ شرح سنیں. صحابہ کرام حق بات کہنے میں بڑے جری تھے. حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت سے کوئی خوف نہ آیا اور بے دھڑک حق بات کہہ دی. چلو جی شکر ہے, اے علی بھائی نے نہیں کہا گیا لکھو, دارالاسلام نے کئی سال پہلے یہ شرح کی ہوئی ہے. اس مکالمے کے شروع میں جو آیا کہ ایک آدمی نے کہا کہ حسن کے مرنے کو تم مصیبت سمجھتے ہو, اس کے قائل شاید حضرت معاویہ ہی ہوں جسے ادبن مبہم رکھا گیا ہے. اے دیکھو وہ شرح کرنے والا مان رہا ہے کہ یہ جو ہے نا ایک بندے نے کہا کہ معاویہ کا مرنا کوئی مصیبت ہے, تو یہ معاویہ نے اصل میں کہا تھا, امام داؤد نے ادب کے طور پر فلاں لکھ دیا ہے. آگے بریکٹ میں لکھا ہے اون المعبود. اون المعبود اہل حدیث عالم کی وہ شرح ہے ابو داؤد کی جو پوری دنیا میں مدرسوں میں پڑھائی جاتی, عربی میں لکھی ہوئی. یہ شاید نہیں سرکار دارالاسلام والے ہو, یہ شاید کٹو, یہ یقیناً ہے, کیونکہ اس کا جو طریق المعجم الکبیر طبرانی میں ہے اور مسند احمد میں ہے, اس میں الفاظ ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حسن کے مرنے کو کیا تم مصیبت سمجھتے ہو.
اس کے بعد پھر وہ لکھتے ہیں بنو امیہ اور اہل بیت کے خاندانوں میں سیاسی امور میں ان کے خاص رجحانات تھے. یہ تاریخ اسلام کا انتہائی پریشان کن دور تھا جو گزر گیا. وہ کہتے ہیں گزر گیا, مٹی پاؤ چھڑ دو. اب ہم تمام صحابہ کرام کے لیے دعا گو ہیں, تو سر پھر آپ ان کے لیے بھی دعا گو ہوں جو 8 صحابہ کے اوپر لعنت کر رہے ہیں, کیونکہ یہ انہی کی اولاد ہے آل امیہ کی. ان کو پھر آپ کس منہ سے سمجھائیں گے؟ صرف ان کو میں سمجھا سکتا ہوں, انجینئر محمد علی مرزا, جو آل امیہ کے کاموں کو بھی غلط کہتا ہے اور آج رافضیوں کی لعنت کرنے کو بھی غلط کہتا ہے. آپ تو 2 نمبر لوگ ہیں, آپ کے تو دورے معیار ہیں, آپ کسی کو سمجھا سکتے ہیں؟ وہ کہتا ہے چھوڑ دو. اب ہم تمام صحابہ کرام کے لیے, تمام صحابہ کرام نہیں یار, 3-4 بندوں کا مسئلہ ہے. صحابہ کرام اتنے زیادہ نہیں ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بسر بن ابی ارطا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. ہم ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں لیکن ان کا جھوٹا دفاع بھی نہیں کرتے. ان کے لیے دعا گو ہوں اور کسی کے متعلق اپنے دل میں کوئی بغض نہ رکھیں. ایک مورخ کو جو ہے وہ کسی بھی جانب میلان ہو اس کا حق ہے, مگر خیال رہے کہ دوسری جانب بھی جلیل القدر صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم و ارضاہم, اور دعا کریں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اور ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں, میرا تو کلپ ریکارڈڈ ہے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10. ہم دعا کرتے ہیں کاش جن کے لیے ہم دعائیں کر رہے ہیں انہوں نے بھی مولا علی کے لیے دعائیں کی ہوتی, ممبروں پر مولا علی پہ لعنت نہ کروائی ہوتی. اس کا مطلب ہے اللہ کے فضل سے ہمیں تو توفیق ہے, ان کو یہ توفیق نہ مل سکی. صحیح مسلم 6229, لعن اللہ ابو تراب نعوذ باللہ. آل مروان صحابہ کرام کو ممبروں میں بلا کے کہتے تھے ابو تراب پہ لعنت کرو, نعوذ باللہ. درندوں کی کھالیں اور ان کی گدیاں استعمال کرنا جائز نہیں ہے, اور ایسے ہی مردوں کے لیے سونا اور ریشم بھی مباح نہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق جو ذکر ہوا, ان کے گھر میں ریشم اور درندوں کی کھالیں اور سونا استعمال ہوتی تھی, تو شاید فرامین رسول کی وہ کوئی تعویل کرتے ہوں. دیکھو یہ وہی ہے جس طرح وہ تفسیر عثمانی میں لکھا ہے نا کہ قرآن میں آیا کہ بچے کی دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال ہے, اور امام حنیفہ فرماتے ہیں 2.5 سال ہے. شاید امام حنیفہ کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. یہ وہی ہے, او پائی سارے ہی کو کچھو, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. آپ یہ دیکھ لیں بابی ہیں, یہ پریکٹیکلی یہ بھی بابی بنے ہوئے ہیں. دارالاسلام والے بجائے یہ لکھنے کے کہ انہوں نے غلط کام کیا, کہتے ہیں انہوں نے تعویل کر لی ہوگی. دنیا میں ہر شخص اپنے جرم پہ پردہ ڈالنے کے لیے نا تعویل ہی کرتا ہے. ظاہر ہے جنہوں نے عمار ابن یاسر کے قتل کے اوپر تعویل کر لی کہ یہ علی ہے قاتل, نہ علی لے کے آتا تو نہ قتل ہوتا, ماریا خود. تو پھر مولا علی نے فرمایا کہ پھر حمزہ کا قاتل کیا نبی علیہ السلام تھے؟ نہ عہد میں لے کے جاتے نہ حمزہ قتل ہوتا. پھکی دی تھی, مولا علی بھی پھکیاں دیندے سن. الزامی جواب, اینٹی وینم, لاجیکل آنسر. بال یہ ہر ٹاپک لادہ ہو جائے گا. تو یہ میں نے شرح بھی بیان کر دی اور شرح بھی بیان کر دی. باقی میں اب اس ٹاپک کو کتنا یعنی اور کھول کے بیان کروں. آپ ریسرچ پیپر 5B پڑھیں, سب کچھ آپ کو ملے گا. میرے 2 لیکچر ضرور سنیں. ایک لیکچر ہے جس میں میں نے اہل تشیع کا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا ہے, مسئلہ نمبر 101, صحیح مسئلہ خروج, خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. اہل سنت پاک.com پہ, یوٹیوب پہ جا کے لکھیں 101 مسئلہ, کھل جائے گا. اس میں میں نے اہل تشیع کا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا, جس ایسی مسجد میں جہاں پہ آدھے شیعہ بیٹھے ہوئے تھے, آدھے سنی, اور سنی بھی تینوں بریلوی دیوبندی اہل حدیث. اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 162A, خلافت راشدہ کے 30 سال, شیعہ کی کتاب نہج البلاغہ سے مولا علی علیہ السلام کے 5 خطبات کی روشنی میں, جس میں میں نے اہل سنت کا مقدمہ اہل تشیع کی عدالت میں پیش کیا ہے. لاکھوں لوگ یہ ویڈیوز, اس کے کلپس دیکھ چکے ہیں. آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. آپ 5B ضرور پڑھیں, اہل سنت پاک.com سے ڈاؤن لوڈ کریں. ہارڈ کاپی منگوانی ہے عثمان بھائی کو صبح 9 سے لے کر 12:45 بجے تک, اور شام کو عصر سے مغرب تک پاکستان ٹائم کے مطابق کال کریں. تمام ریسرچ پیپرز فری ڈاک میں آپ کے گھر بالکل مفت پہنچیں گے. ان کا نمبر, موبائل نمبر نوٹ کر لیں, +92 321 5900 162, اور پاکستان میں کریں گے تو 0321 5900 162. ہارڈ کاپی بھی آپ کو یہ 200 احادیث کی انشاءاللہ مل جائے گی.